داروں مدارکت میں ہے نیتوں پر ہے، یہ مشہور ہے، اس کے بعد ہے۔ اب اگر ان الفاظوں کو آپ لیں، ان الفاظوں پر آپ ہزاروں کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کے، جو سب کام کی ہے نیت پر ہے۔ آپ گھر سے نیت کر کے آئے ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمائے؟ اگر آپ کی نیت اللہ کی ذات کی ہے ہی نہیں، آپ کو مقصد ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کہیں پڑھنے والی ہے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ نیت ہر چیز پر نیت کا احتمال ہوگا، اس کی نیت کیا ہے؟ اگر نیت صحیح ہے تو کام سارے کا سارا صحیح۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی باہر ایک شخص آتا ہے، وہ مسجد کے دروازے کے سامنے قلعہ گاڑتا ہے، دوسرا شخص آتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ اب کام دونوں کا برعکس ہے، ایک نے قلعہ گاڑا ہے، دوسرے نے اکھاڑ دیا۔ اب اگر ان دونوں کی نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ بات نیت کی، وہ کیسے؟ جس نے قلعہ گاڑا تھا نا، اس کی نیت یہ تھی کہ کوئی مسافر آئے گا، اپنی سواری اس کے ساتھ باندھ لے اور نماز پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو دوسرا بندہ ہے جس نے اسے کھاڑ دیا، اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی یہ مسجد کے باہر لگا ہوا ہے، کہ نمازی جو ہے گزرے گا، اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ اس کو چوٹ لگ جائے گی، اس نے اسے کھاڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بندوں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ دونوں کی نیت صحیح ہے۔ تو یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ ان پر بڑا کلام ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کلام عطا فرمایا، چند الفاظ ارشاد فرماتے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کسی نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی نہیں، فرمایا یہ اللہ نے مجھے ہی شان عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کے ساتھ مدد کی ہے۔ میں دور ہی ہوتا ہوں لیکن جو دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فاصلے پر میں ہوتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں میرا ہوتا ہے۔ جو آرام فرمایا ایک شخص ہے، اس نے جو ہے وہ تلوار اٹھا کر جو ہے وہ کہنے لگا آقا علیہ السلام سے آپ کو جو ہے کون مجھ سے بچائے گا؟ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ فوراً اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور کا اس کو بہت تعریف ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شان اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کو یہ شان عطا فرمائی نہیں۔ تیسرے نمبر میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، میری امت کے لیے میرے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ یہ شان بھی کسی نبی امت کو نبی کو نہیں۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو اور اس جنگ سے جو ہے وہ مال حاصل ہو اور اس مال کو مال غنیمت کہا ہے۔ جو پہلی امتیں آئیں ان کے لیے حلال نہیں تھا یہ مال، بلکہ وہ ایک جگہ ڈھیر کر دیتے اور ایک آگا کی جلاکراہ کر دیتے، ان کے لیے کھانا ہی حلال نہیں تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت میں یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ فرمایا یہ شان اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی، کسی اور نبی کو نہیں فرمایا۔ چوتھے نمبر میں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اعلیٰ حرم اور مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دیا۔ یعنی جو پہلی باتیں آئیں ان میں سے بات ایسی تھی کہ جو